رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہمارے سلسلے کے اندر باب المدینہ کراچی میں بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ سردار آباد فیصل آباد دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اسکرین پر آپ ان کو دیکھ سکیں گے۔ آپ کال کیجئے، میسیج کیجئے، واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال ممکن ہوا تو سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کرائے کی دکان کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ اگر کرائے کی دکان لی یا مکان لیا تو کیا اس کو مزید آگے کرائے پر دے سکتے ہیں؟ اور اگر کرائے پر دے سکتے ہیں تو زیادہ کرایہ لینا جائز ہے یا صرف اسی کرائے پر دینی ہوگی؟ کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے کوئی مکان یا دکان کرائے پر لیا ہے تو اب ایسی صورت میں اسے آگے کرائے پر تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ مالک کی جانب سے ممانعت نہ ہو، یعنی اس کی طرف سے منع نہ ہو۔ اگر مالک نے یہ کہا کہ نہیں آپ نے لی ہے تو آپ ہی اسے استعمال کر سکیں گے تو اب آگے دے نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاں، مالک کی جانب سے جو ہے وہ اجازت ہے کہ آپ آگے بھی دے سکتے ہیں، تو اب اگر کوئی کرائے پر آگے دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یا تو مکمل پوری ہی آگے دے دی یا اس کا بعض حصہ جو ہے وہ کرائے پر جو ہے وہ آگے دیا۔ تو اب اگر زیادہ کرائے میں وہ شخص دیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اس میں کوئی اضافہ کر دے اور پھر وہ آگے کرائے پر دے، تو اس صورت کے اندر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ مکمل طور پہ کلر وغیرہ کروا کر جو ہے وہ دے دیا، یا دکان کا بعض حصے کے اندر کچھ کیبنٹ وغیرہ لگوا کر کوئی کاؤنٹر وغیرہ بنوا کر جو ہے وہ کسی کو کرائے پر دے دیا، تو ایسی صورت کے اندر اضافی کرائے پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ یا پھر جس جنس کے اندر، جس کرنسی کی یا جس مال کی جنس کے اندر اس نے کرایہ طے کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مال میں اگلا کرایہ طے کرے۔ مثال کے طور پہ کہ یہاں پر ہمارے ہاں تو عموماً کرنسی استعمال ہوتی ہے، اور فی زمانہ کرنسی سے متعلق چاہے پاکستان کی کرنسی ہو یا کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، اس سے متعلق اب تک جو ہے وہ علماء کا اگرچہ اختلاف ہے، لیکن دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ تمام کرنسیاں ایک جنس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی مثال میں نہیں دیتا، اس کے علاوہ کوئی دوسری مثال لیجئے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے کرائے کے اوپر کوئی چیز لی کہ جناب آپ جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ چاندی کے کا کرایہ مجھے ادا کریں گے۔ اب یہ آگے جو آگے کرائے پر دیتا ہے تو وہ سونے کے بدلے میں کرائے پر دیتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہوگا، اس میں حرج نہیں۔ اب اگر اس میں وہ زیادہ بھی آگے پیسے رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جائے۔ عموماً دوسری صورت تو بہت ہی جو ہے وہ شاذ و نادر اور مشکل ہوگی۔ ہاں، پہلی صورت کہ ایسا کام کہ جس کو کام کروانا جو ہے وہ کہا جائے اور باقاعدہ اس کی وجہ سے اس کی قیمت کے اندر اضافہ بھی جو ہے وہ محسوس ہو۔ جیسے کلر کروا دیا تو لازمی سی بات ہے کلر سے جو ہے وہ ایک اس کے اندر نیا پن آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ یوں ہی اس میں کاؤنٹر بنوا دیا، کیبنٹ بنوا دیے، الماری بنا دی، اب اس کو جو ہے وہ کرائے پر دیا، تو ایسی صورت کے اندر زیادہ قیمت پر بھی کرائے پر دینے میں حرج نہیں ہے۔ بیرون ملک کے اندر کئی جگہوں کے اوپر یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کمرہ کسی نے جیسے کرائے پر لے لیا، اب اس کے بعد اس میں جو ہے وہ بیڈ کرائے پر دیے جاتے ہیں۔ کمرہ تو مالک مکان سے یا مالک بلڈنگ سے پورا کرائے پر لیا، اب اس کے بعد مثال کے طور پر اس میں 10 بیڈ لگے ہوئے، تو اب 10 افراد کو کرائے پر دیا جاتا ہے۔ لیا 1000 روپے کا جیسے، تو اب اس نے گویا کہ 500 روپے میں بلکہ 1500 کے اندر جو ہے وہ 10 افراد کو دے دیا، تو گویا کہ 15,000 روپے جو ہے وہ اس کی انکم ہو گئی۔ تو اب وہاں پر فقط جو ہے وہ یہی چیز نہیں دی جا رہی، یعنی ایک تو ہے کہ خالی آپ نے مکان لیا، اب اس کے اندر وہ اگر اس نے بیڈ رکھے ہیں، دیگر چیزیں رکھی ہیں اور ان کے ساتھ کرائے پر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں تو جو ہے وہ اجازت بن جائے گی۔ لیکن اگر اس نے بھی لیا ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے اور اب بیڈ بھی لگے ہوئے، سب چیزیں اسی طریقے سے ہیں، تو اب اس کا یوں دینا اس کی اجازت زیادہ قیمت میں نہیں ہوگی۔ ہاں، اتنی ہی قیمت میں تو دے سکتا ہے، جیسے 10 افراد نے مل کر کہا کہ یار
ایسا کرتے ہیں مشترکہ طور پر لے لیتے ہیں. اب اس میں ارادہ تو مشترکہ طور پر ہے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ڈیلنگ کے لیے کوئی ایک نہ ایک شخص جو ہے وہ آگے بنتا ہے، ایگریمنٹ وہی سائن کرتا ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ تم سے کرایہ پر لیتا ہوں، تاکہ آگے کے سارے معاملات اسی سے چلتے رہیں، وہی اسی کو جواب دہ ہوں. اب لے لیا اس نے، اور اب جتنا جو ہے وہ کرایہ بنا یا جتنا یوٹیلیٹی بلز وغیرہ بنے اس کو تمام افراد کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کر دیا، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اس میں کوئی اضافی نہیں لیا جا رہا. اچھا، میری معلومات کے مطابق ایک ملک کا ہوٹل والے نے ہی بتایا کہ ہوٹل جو ہے نا وہ بنے ہوتے ہیں، جی اس کے بعد اس میں فرنیچر بھی موجود ہوتا ہے، بیڈز بھی لگے ہوتے ہیں، 1 سال یا 2 سال کے ٹھیکے پر جو ہے وہ کمپنی دے دیتی ہے، کمپنی دے دیتی ہے، بالکل ریڈی ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. اب وہ جس نے اس کو بولی لگائی، جس نے زیادہ بولی لگائی اس کو وہ مل جاتا ہے. اب اس کے بعد ایسی بات ہے وہ تبدیلیاں نہیں کرواتا نا، بس وہ جو بیڈ لگے ہوئے ہیں وہ سارا زیادہ سے زیادہ اس کی چادر تبدیل ہو جائے گی، دھل کر آ جائے گی، نہیں ڈل جائے گی. تو ایسا تو نہیں کہ جتنے میں لیا اتنے میں دے گا، وہ نفع ہی میں دے گا اور بہت زیادہ نفع لے گا. جی. تو یہ صورت کیا کہلائے گی اس کے اندر؟ دیکھیے اب اس میں یہی کہ اگر اسی صورتحال کے اندر دے رہا ہے تو زیادہ قیمت پر نہیں دے سکتا. اگرچہ یہاں پر بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ جناب اس نے تو پوری بلڈنگ لی ہے اور آگے وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے جو ہے وہ کمرے جو ہے وہ دے رہا ہے، اس نے ہو سکتا ہے ماہانہ یا سالانہ بنیاد پر لی ہو، جبکہ یہاں پر جو یہ دے رہا ہے وہ ڈے بائی ڈے کے حساب سے دے رہا ہے کہ بھئی پر ڈے کا اتنا کرایہ، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، حکم وہی رہے گا. ہاں البتہ یہ چیز قابل غور ہے کہ اس میں جب اس کی سروسز شامل ہو جاتی ہیں، سروسز آ گئی، لانڈری کی سروس ہو گئی، بیڈ شیٹس چینج ہو رہی ہیں، دیگر صفائی اور دیگر سارے انتظامات، ان تمام گویا کہ سروسز کا مجموعہ جو ہے وہ لے رہا ہے، فقط وہ ایک چیز ہی نہیں دے رہا. الیکٹریسٹی کا بل ہے وہ بھی اس میں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. تو ان سروسز کے ساتھ اگر صورت بنے گی تو اس کے اندر جواز کی صورت بن سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، یہ بھی معلوم چلی کہ ہوئی بھی ہے اور واقعتاً ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے بہت جگہ ہوتی ہو. مثال کے طور پر کسی اسکول نے یا ہاسپٹل نے یا کسی اور ادارے نے کسی کو کینٹین لگانے کی اجازت دی کہ بھئی آپ ہمارے یہاں کینٹین لگائیں، ہمارے امپلائی یا ہمارے آنے والے لوگوں کو آسانی ہو جائے، ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے، بس آپ سہولت دے رہے ہیں کہ آپ لگائیں اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی. اس نے لگا لی اس مخصوص جگہ کے اندر. اب اس نے ایک طرف فاسٹ فوڈ رکھ دیا، ایک طرف کچھ اور رکھ دیا، ایک حصہ اس نے کسی اور کو دے دیا کہ بھئی تم جو ہے نا یہ میری جگہ ہے اور میں یہاں مجھے اجازت ملی ہوئی ہے، تو تم نے اگر لگانا ہے تو تمہیں بھی اجازت، تم برگر بیچ لیا کرو. اور اس کو اس نے کرائے پر دے دی. اب یہ خود تو کرایہ نہیں دیتا ہے اور نہ اس سے کرایہ لیا جا رہا ہے، تو کیا اس طرح کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں اب جب اس نے کرائے پر وہ جگہ لی ہوئی نہیں ہے اور جن کی جگہ ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ مفت میں دی ہوئی ہے، تو اب اس کا اس سے کرائے کے نام کے اوپر لینا یہ تو درست نہیں. کرائے کے اوپر تو آپ اپنی چیز دیں گے نا. ٹھیک ہے. آپ نے کرائے پر لی ہوئی ہوگی یا آپ کی ملکیت میں ہوگی. جب یہ نہ آپ نے کرائے پر لی ہوئی ہے نہ ہی آپ کی ملکیت میں، تو پھر کرائے کا کیا معنی؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ آپ کو الاٹ کیا گیا ہے تو وہ ادارے نے اپنی سہولت کے لیے، اپنی سروسز کے لیے جو ہے وہ آپ کو فراہم کیا ہے کہ اس سے ادارے کو فائدہ ہو. تو یوں ہی آپ بھی آگے لوگوں کو اگر دینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس وہ ایکسٹرا چیز ہے تو اس کو زیادہ دیں. ٹھیک ہے. ہاں لیکن اس میں وہی صورت کے مثال کے طور پہ کاؤنٹر بنا کر دے دیا کہ بھئی یہ کاؤنٹر تمہیں جو ہے وہ لگا کر دے رہا ہوں اور اس کا کرایہ اتنا دینا، تو یہ شرعی اعتبار سے جائز ہوگا. کہ اب کاؤنٹر کا لگانا، کاؤنٹر تو ادارے نے نہیں دیا، کاؤنٹر اس فرد نے، مثلا بڑے کینٹین والے نے کاؤنٹر ایک چھوٹا جو ہے وہ لگا کر دے دیا، تو ایسی صورت میں اس کا کاؤنٹر کا کرایہ لینا جائز ہوگا. اچھا، اسی کی ایک اور صورت ہے، یہ تو بہت زیادہ پائی جاتی ہے، پتھارے جو لگتے ہیں دکان کے سامنے. گورنمنٹ کا فٹ پاتھ ہے، روڈ ہے، لیکن اگر آپ نے یہاں لگانا ہے تو ہمیں آپ منتھلی کچھ نہ کچھ دیں گے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بلب کی تار وار اس کو دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا بھی بل لیتے ہیں اور ہو سکتا ہے بل نہ لیتے ہوں، پلس کرتے ہوں. دیکھیں اولاً تو یہ لگانا ہی غیر قانونی ہوتا ہے اور اس کے لیے لگانے والے جانتے ہیں کہ وہ رشوتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لگا رہا ہے وہ بھی مبتلا ہوتا ہے، دکاندار بھی بسا اوقات مبتلا ہوتا ہے، اور زیادہ تر لگانے والا مبتلا ہوتا ہے کہ یہ کس نے اجازت دی ہے، کس نے اجازت دی ہے، اور وہ پھر رشوت بھی، یعنی کرایہ تو الگ دے رہا ہے پیچھے والے کو اور رشوت جو ہے وہ الگ دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری دکانداری خراب ہو رہی ہے، یعنی ظاہر سی بات آگے پوری لائن لگی پتھاروں کی، ساتھ اس نے بھی بیٹھ گیا اور ہماری گاڑیاں نہیں کھڑی ہو پا رہی، پارکنگ نہیں ہو رہی، لوگوں کو دکان نظر نہیں آ رہی، ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو ہم دیکھیں آپ کا حق ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کریں، لیکن جب آپ اپنے حق سے خود دستبردار ہو جا رہے ہیں تو اب اس کے پیسے لینے کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے. آپ یہاں پر اپنے حق سے دستبردار ہو رہے، پیچھے ہو رہے ہیں. اگر پیسے نہیں ملتے
تو وہ لگانے نہیں دینا چاہتے، لیکن قبضہ بھی ہے، لوگ لگا لیتے ہیں، کہیں گے اصل تمہاری یہ جگہ کہ تو نہیں ہے۔ اولاً تو یہ غیر قانونی، اور ٹھیک ہے، دوسرا یہاں پر جو ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ اس چیز کے مالک ہی نہیں تو اس چیز کا کرایہ لینے کے جو ہے ٹھیک ہے، وہ کیا معنی، اور وہ ٹھیک ہے، جو حقوق ہیں بس اوقات وہ ان کا بھی حق نہیں ہوتا۔ اگر ٹھیک آپ ہے، بات کریں بھئی فٹ پاتھ ہے تو وہ تو گزرنے والوں کا حق ہے، ٹھیک تو ہے، یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص راستے میں بیٹھ کر جو ہے وہ سامان بیچتا ہے جس کی وجہ سے راہگیروں پر راستہ تنگ ہو جاتا ہے، اس سے خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو نہ اب لیا جائے۔ ایسے افراد جو ہے وہ سوچیں کہ جو باقاعدہ طور پہ راہگیروں کے راستے کو عمومی طور پر جو صورتحال نظر آتی کہ واقعی راہگیر کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، گزرنے والے پریشان ہوتے ہیں اور ان کے لیے تنگی کا باعث مشکل ہو ہوتا جائے۔ ہے، تو اب وہاں تو اس سے خریداری کے لیے منع کیا گیا، اور یہاں یہ شخص باقاعدہ اس کو جو ہے وہ اپنے بلبوتے پہ اور اپنی طاقت کی بنیاد پر یا اپنے جو ہے وہ تعلقات کی بنیاد پہ باقاعدہ جگہ لگا کر دے رہا ہے، مدد کر رہا ہے۔ وہاں وجہ کیا دی گئی؟ وہاں وجہ یہی بیان کی گئی کہ تم خریدو گے نہیں تو وہ بیٹھے گا نہیں، ٹھیک ہے، تو گویا کہ تمہارا خریدنا ایک طریقے سے اس کے اس ناجائز کام پر مددگار جو ہے وہ بن صحیح رہا ہے۔ صحیح، تو یہاں پر تو یہ تو باقاعدہ مدد اسے فراہم کر رہا ہے ناجائز چیز کی، تو اس کے لیے پھر کیوں کر جائز ہوگا کہ یہ اس طرح گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور گناہ کے کام میں مدد کرنا ایک مسلمان کے لیے ہرگز جائز حکم نہیں۔ شریعت کا یعنی فائدہ ہے کہ ہم جس چیز سے کڑتے رہتے ہیں کہ پتھارے لگ گئے، روڈیں بلاک ہو گئیں، اچھا فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر شریعت کے حکم پر عمل کریں گے تو لیکن وہی افراد جنہوں نے اپنی دکانوں کے آگے دیے ہوئے ہیں، جب وہ اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ان کی گاڑی پھنستی ہے اس پہ تو وہ شور مچاتے انہی ہیں۔ پتھاروں کو جو ہے وہ کوس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود اپنا عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ ٹھیک اپنے ہے، دکان پر یا اپنے علاقے میں جہاں پر ان کا جو ہے وہ زور چلتا ہے وہاں پہ یہ بھی وہی کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ شریعت پر عمل کریں گے تو سسٹم بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مفتی صاحب سردار آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں، کال چلاتے ہیں انشاءاللہ اور پھر جواب لیں گے۔ جی چلائیے۔ اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے، قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کرنے کے لیے اتحیات، درود شریف اور اس سے آگے ثواب کی خاطر دعا بھی پڑھ لیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور، نماز کے حوالے سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس صورت میں جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں اتحیات پڑھی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں درود پاک بھی پڑھ لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص دعا بھی پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرتا ہے اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر کے پھر تشہد پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اتحیات پڑھے اور اتحیات کے ساتھ درود پاک ملائے، پھر سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے، اور پھر اس کے بعد جو قاعدہ اخیرہ جو اس پر واجب ہے جب یہ کرے گا تو اس قاعدے کے اندر بھی اتحیات کے بعد درود پاک پڑھ کے سلام پھیر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میسیجز بھی کچھ ہمارے پاس موجود ہیں۔ عرفان بھی سے سوال ہے کہ کیا مخصوص ایام میں اسلامی بہن جو ہے قرآن پاک ٹیسٹ لینے یا دینے کی نیت سے پڑھ سکتی ہے؟ اگر اس کو ٹیسٹ دینا ہے، کہیں پڑھانا ہے یا اسکول میں ٹیسٹ دے رہی ہے یا لے رہی ہے، تو اس صورت میں الفاظ قرآن ادا کرنا اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مخصوص ایام میں اسلامی بہنوں کو نہ تو قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے کی اجازت ہے، نہ ہی اس کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبان سے یہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ یہ سعودی عرب میں رہتا ہوں تو میرا کمرہ کیا ہے ایک دم چھوٹا ہے میرا روم، تو کیا میری پلنگ سے جو چارپائی ہے، چارپائی کے اوپر جو گدا رہتا نا، تو نماز کے وقت وہ گدے کو ایک کونے پہ کر کے میں پھر نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے اوپر ہی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت وہ کرتا رہتا ہوں، دیر بعد میں گدا ڈال کے پھر میں اس کو سنا پڑتا ہوں، میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، تو ایسا کرنا جائز ہے کیا نہیں؟ تو یہ سوال کرتا ہوں۔ جی عرفان بھائی۔ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بیٹھ کر نماز وہ شخص پڑھ سکتا ہے کہ جو رکوع سجود پر قادر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص رکوع سجود کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یعنی یہ رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کرنے پر قادر ہے، تو ایسے شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اب اس صورت کے اندر اگر یہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں وہ شخص کے جو رکوع سجود پر قادر نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ رکوع سجود پر قدرت رکھتے ہیں اور قدرت رکھنے کے باوجود یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں
تو ایسی صورت میں ان کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ قدرت بھی موجود ہے اور نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھی ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں۔ اب اس میں یہ چیز دیکھ لیں کہ چارپائی ہو یا کوئی بھی گدا ہو، اس کے لیے جو فقہ اسلام نے ایک ضابطہ یا کلیہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اوپر نماز پڑھنے والا سجدہ کرے اور سجدہ کرنے میں اپنی پیشانی کو اتنا دبائے کہ اب دبانے سے نہ دبے گی، تو اس چیز پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ اگر یہ چارپائی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، گدے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور رکوع سجود کرتے ہیں اور سجدہ شرعی تعریف کے مطابق کرتے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چارپائی کے البتہ حوالے یہ سے دیکھ لیں کہ اس کے جی چارپائی کے اوپر بھی نماز اسی صورت میں پڑھی جا سکے گی کہ جب یہ سجدہ کرنے میں پیشانی کو اتنا دبائیں کہ اب دبنے سے نہ دبے گی، تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، البتہ جو چادر بچھی ہوئی ہے اس کو یہ دیکھ لیں کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اگر تو پاک نہیں ہے تو اس کے اوپر جائے نماز پاک بچھا لیں۔ البتہ قرآن پاک جو پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ نیچے کپڑا پاک بچھا لیں اور اس کے اوپر نہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن چارپائی کے والے سے ضرور پوچھوں گا کہ چارپائی ہوتی ہے ایسی، یعنی جو عام طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ اس پہ سجدہ ہو جائے، وہ تو دبتی ہے اگر اس کو دبایا جائے، لچک تو ہوتی ہے چارپائی میں؟ دیکھیں یہ تو اپنی طاقت کے اوپر ہوگا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ اپنی اس طاقت سے دبائے کہ اب دبانے میں نہ دبے گا، تو اس کی نماز ہو جائے گی گرچہ چارپائی کے اوپر پڑھے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے گا۔ باسط اتاری باب مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں حضرت، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عورت کے ایام عدت میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ فون پہ مرد کی آواز نہ سنے یا اذان کی آواز آئے تو وہ عورت نہ سنے، تو ان حوالے سے کیا احکام شرعی احکام کیا ہیں یہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جب احکام شریعہ بیان ہوئے تھے تو کیا مائک پہ آواز آتی تھی اور فون ہوتا تھا؟ کیا ہے حکم شریعت؟ لوگوں میں عدت کے حوالے سے کئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں کہ عورت جو ہے وہ عدت کے اندر محارم سے بھی پردہ کرا دیتے ہیں اور نامحارم سے بھی جو ہے وہ عام حالات میں بھی پردہ نہیں کراتے اور عدت میں محارم سے بھی کرا دیتے ہیں، حالانکہ محارم سے پردہ نہیں ہے اور عدت میں بھی پردہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ عورت کے کان میں آواز بھی غیر محرم کی نہ جائے، ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اذان جو ہے وہ لازمی سی بات ہے مؤذن ہی دے گا اور اذان کی آواز آتی ہی ہے اور سنیں گی بھی، سن کر ثواب بھی ملے گا، اس کا جواب بھی جو ہے وہ دیں گی عورتیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتی، اذان کا جواب دے سکتی ہیں۔ پردہ جو عدت کے علاوہ ہے وہ عدت کے اندر بھی ہے۔ پابندی عدت میں اس اعتبار سے کہ عورت گھر سے بلا عذر شرعی باہر نہیں جا سکتی عدت کے اندر۔ عام حالت کے اندر تو عورت پردے کی رعایت کرتے ہوئے باہر جا سکتی ہے لیکن عدت میں نہیں جا سکتی۔ دوسرا، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، زیب و زینت کا اختیار کرنا عورت کے لیے عدت کے اندر منع ہے کہ اس پر سوگ کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، بقیہ پابندیاں کوئی خاص ایسی باقی اس کے علاوہ جو پابندی کے جناب صحن میں بھی اپنے گھر کے نہ نکل کر آئے، یا جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ نہ پکائے، یا کچن کے اندر نہ جائے، یا کسی سے بات جو ہے وہ نہ کرے، یا بعض لوگ اس کو مکمل اعتکاف سی کسی جو ہے وہ صورت بھی دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اعتکاف والا معاملہ نہیں ہے۔ اعتکاف کے اندر تو عورت جو ہے وہ بالوں میں تیل بھی لگا سکتی ہے، جبکہ عدت والی عورت کو تو اجازت نہیں ہے، تو عدت والی عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، نکاح کا پیغام کی اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، اور زیب و زینت اس کو ترک کرنے کا حکم ہے، زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، میسیج حضور آیا ہے کہ جناب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہوتے ہیں، ڈیفینس سرٹیفکیٹ، جس میں منافع فکس نہیں ہوتا مگر نقصان نہیں ہوتا، منافع ملتا ہے لیکن فکس نہیں ہوتا، البتہ نقصان بھی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے؟ دیکھیں، اولاً تو جو آپ سیونگ سرٹیفکیٹ کے مقابلے میں پیسے جمع کراتے ہیں اس کی حیثیت پر غور کریں، وہ در حقیقت فکس ہوتے ہیں، وہ آپ کو پورے کے پورے واپس ملیں گے، جب چاہیں آپ اسے جو ہے وہ کیش کروا کر اپنی رقم جمع کرائی ہوئی واپس لے لیں گے، تو گویا کہ اس رقم کی حیثیت قرض کی سی ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی نفع ملے گا وہ سود ہوگا۔ حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ اب عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب فکس ہوگا تو سود ہوگا، ان فکس ہوگا تو سود نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ فکس ہو یا ان فکس ہو، قرض پر نفع ہے اور مشروط ہے، قرض کے اوپر کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ بھئی قرض کی وجہ سے تمہیں دیا جا رہا ہے،
تو ایسی صورت کے اندر وہ سود ہوگا، چاہے وہ فکس ہو یا ان فکس ہو۔ یہ دیگر کاروبار کے اندر بھی لوگ، یعنی یہ تو سیونگ سرٹیفکیٹ ہے انہوں نے کہا، اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہے وہ لوگوں سے قرضے کے طور پہ پارٹنرشپ کے نام پر جو ہے وہ اپنے مال کے اندر انویسٹمنٹ کے طور پر مال لے لیتے ہیں، اور یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کا جو دیا ہوا مال ہے یہ ہم آپ کو پورا واپس کریں گے، اور اس کے اوپر کچھ دے دیا کریں گے۔ وہ کچھ کیا ہے بھئی، کچھ بھی دے دیں گے، بس آپ کو جو بھی ہوگا نفع کچھ بھی دے دیں گے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح طے کرنے سے جو ہے وہ ہم سود کے جنگل سے باہر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ سود کے چنگل میں ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ جب آپ قرض پر نفع دے رہے ہیں، نفع دینا طے ہے قرض کے اوپر، تو وہ سود ہی ہے اور سود حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور میسج ہے کہ اسکول میں بچے چھٹیاں کرتے ہیں، مدرسے میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں چھٹیوں سے اس کو روکنے کے لیے، ترغیب کے لیے فائن لیا جا سکتا ہے؟ فائن لیا جاتا ہے؟ فائن نہیں لے سکتے، فائن یعنی جرمانہ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں جرمانہ جو ہے وہ منسوخ ہے، آپ کسی بھی چیز پر جرمانہ نہیں لے سکتے، مالی جرمانہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ سزا جو ہے اس کو دے سکتے ہیں، کھڑا کر سکتے ہیں، یا ان کے والدین کو بلا کر جو ہے وہ تنبیہ و تاکید کر سکتے ہیں، لیکن فائن اس پر وصول نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اس سے منع کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ درود پاک جو ہے وضو میں پڑھنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں بغیر وضو کے پڑھ لینا بھی ٹھیک ہے، تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بغیر وضو کے پڑھنا بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی عرفان بھائی، کیسے پڑھنا چاہیے درود پاک؟ دیکھیں، درود پاک وضو ہو یا نہ ہو، بہر صورت شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، البتہ اگر وضو کر لیا جائے تو یہ مستحب عمل ہے، انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، میسج میں سوال یہ پوچھا گیا کہ اسلامی بہن کے سر سے اگر نماز کے دوران دوپٹہ اتر جائے تو اب کیا کیا جائے؟ دوپٹہ دوبارہ اوڑھے گی یا اسی حالت میں نماز پڑھتی رہے گی؟ دیکھیں، دوپٹہ تو اس کو اوڑھنا پڑے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ عمل قلیل کے ذریعے سے، یعنی ایک ہاتھ کے سہارے سے وہ اپنا دوپٹہ اوڑھ لے، دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب ہم قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ کسی ٹیپ میں یا موبائل میں ریکارڈنگ کر کے وہی ذکر و اذکار یا قرآن سے ریکارڈنگ کر کے اور قبر کے پاس کوئی ایسی صورت بنا لیں کہ 24 گھنٹے وہ چلتی رہے، تو ایسا کرنا جائز ہو گیا یا ناجائز ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ جی، اوریجنل حالت میں نہ بیٹھیں اور یہ ریکارڈنگ چلا دیں۔ جی دیکھیں، یہ قرآن پاک سننے کے فضائل اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر ثواب ملتا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کے جو فضائل ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، اور اس کا ثواب جدا ہے کہ پڑھنے کا ثواب جدا ہے، قرآن پاک دیکھنے کا ثواب جدا ہے، اور چونکہ فزیکلی بندہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں بندے کی جسم کے اوپر، باڈی کے اوپر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات ہوتی ہیں، وہ الگ اس کو ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی ریکارڈنگ چلا دینے سے، خواہ وہ موبائل پر ہو یا ٹیپ پر ہو، اموات مسلمین کو سننے کا فائدہ تو امید ہے ضرور ملے گا۔ البتہ جو فضائل احادیث میں نظر آتے ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ بندہ خود جائے، وہاں پر جا کر قرآن پاک پڑھے، اس کی زبان سے الفاظ ادا ہوں اور اس کو بھی اس کا ثواب ملے اور سننے والوں کو بھی اس کا ثواب ملے۔ اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، قرآن پاک پڑھنا نہ خود سیکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری سے بھی دور ہی تقریباً ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں دیکھیں، قرآن پاک سے لو لگانا یہ ایک مسلمان پر لازم ہے، اس کو کم از کم اتنا تو پڑھنا آنا چاہیے کہ وہ اپنی نماز صحیح طریقے سے ادا کر لے۔ اب وہ جتنا پڑھنا آتا ہے وہی وہاں پر جا کر پڑھ دے، کم از کم قرآن کے پڑھنے کے فوائد تو ملیں گے انشاءاللہ۔ اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اب میڈیا کا دور ہے اور موبائل ہر ہاتھ میں ہوتا ہے، لوگ دین سے تو دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موبائل کے اوپر ہی سارے کام یعنی کہ ہمارے ہوتے چلے جائیں، یہ بہرحال سستی ہے۔ خود بھی قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، تاکہ کل جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری اولاد ہماری قبر پر آ کر قرآن پاک پڑھے، جس سے ہمیں احساس ہو خوشی کا، اور ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہماری اولاد ہماری قبر پر آئی اور ہمیں قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ تو اس کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں۔ اور جہاں تک سائل نے یہ پوچھا کہ 24 گھنٹے
اگر وہاں پر ریکارڈنگیں چلا دی جائے، دیکھیں اس کی بھی شرعاً بہت ساری وجوہات کی بنا پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ چاہتا ہے کہ اموات مسلمین کو میں سننے کا کم از کم ثواب دوں، تو وہاں پر جا کر کے ہلکی سی آواز میں، اتنی آواز میں کہ خود سن لے، اور جس قبر پر اس نے بیٹھنا ہے کم از کم اس تک آواز پہنچ جائے یا آس پاس آواز پہنچ جائے، اتنی کا آواز میں چلا لے تھوڑی دیر کے لیے، اور جب یہاں سے رخصت ہو تو اس کو بند کر کے ساتھ لے جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، یہ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا قرآن پڑھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور تو اس وجہ سے بھی ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہذا بس جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا کر لے اور اس کے بعد چلا جائے۔ اچھا، یہ سوال جو ہے نا، آپ نے ویسے تو فرمایا کہ چلائی جا سکتی ہے، لیکن کتنی دیر چلائی جا سکتی ہے؟ اصل پڑھنا جو ہے وہی ثواب کا باعث ہے، جو فضیلتیں آئی ہیں۔ عام طور پر جو سوال یہ پوچھا جاتا ہے وہ سورہ ملک کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، تو اگر کیا کوئی اس کو اس طریقے سے، جو مثال کے طور پہ مدنی چینل پر بھی روزانہ یہ چلتی ہے، تو کیا اس کو سن لیا یا سورہ ملک اپنے موبائل میں چلا دی تو کیا اس سے یہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی، یا اس کو پڑھنا ضروری ہوگا قرآن پاک کے اندر؟ دیکھیں، پڑھنے کے فضائل تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اپنی جگہ پر ہیں۔ روایتوں میں جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان خود پڑھے، جو پڑھنے کا اس کا قاری ہوگا، قاری کے الفاظ آتے ہیں، جو خود پڑھے گا اس کو یہ فضائل اس کے ملیں گے، کل بروز قیامت یہ سورہ مبارکہ اس کی شفاعت کرے گی۔ البتہ اگر سن بھی لیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ اس کا ثواب مل جائے گا، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی اس کا پڑھنا کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور، عدت کے حوالے سے سوال آیا تھا، ایک میسیج بھی آیا ہوا ہے کہ اگر سسرال وغیرہ میں اگر کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو کیا عدت کی حالت میں سوگ کے لیے ان کے گھر جانا؟ عدت کی حالت کے اندر عورت نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر بہت ہی قریبی کوئی رشتہ دار محارم جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، اب ایسی صورت کے اندر تو عورت جو ہے وہ اسی شہر کے اندر، باپ کی میت بھی اسی شہر کے اندر ہے جہاں یہ رہتی ہے، تو جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، دور دراز کے جو ہے وہ رشتہ داریاں ہیں، شادیوں کے موقع کا بھی عموماً سوال ہوتا ہے کہ بہت قریبی رشتہ دار کی شادی ہے تو جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یا اور کہیں بھی خاندان کے اندر میت ہو گئی تو عورت جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ماں باپ، سگے بہن بھائی، ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو تو وہ جا سکتی ہے، اور اس کے اندر بھی پردے کی رعایت کے ساتھ جائے، اور دن میں جائے، اور غروب آفتاب سے پہلے واپس اپنے گھر میں آ جائے۔ وہ بھی گھر ہی جانا ہے، قبرستان تو نہیں جائے گی؟ قبرستان تو عورت کو جانے کی اجازت ہی انتقال ہو نہیں گیا، ہے، تدفین ہوگی تب قبرستان جا رہی ہے، وہ جو ہے وہ گھر پر ہی جا کر جو ہے وہ میت کو دیکھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ شکیل قادری فالیہ شہر سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے سننا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کے آخری جو 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ بیٹھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ذرا اس پہ یعنی یوں سمجھے کہ بہت زیادہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور اس پر عمل بھی ہے کہ آخری 2 نوافل عشاء کے بالخصوص بیٹھ کر ہی پڑھنے، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ عشاء کے جو آخری 2 نوافل ہیں اگر بیٹھ کر پڑھے گے تو زیادہ فضیلت ہے۔ البتہ یہ تصریح علماء کی طرف سے ملتی ہے کہ نوافل خواہ وہ عشاء کی نماز کے آخر والے 2 ہوں یا کوئی بھی ہوں، اگر ان کو بیٹھ کر پڑھے گے تو ثواب آدھا ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن فضیلت نہیں بلکہ ثواب کم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل مبارک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر جو ہے وہ نماز عشاء کے نوافل پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ صحابی جو ہے وہ حاضر ہوئے اور حضور کے جو ہے وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ چیک کیا کہ کہیں آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہے، بخار تو نہیں ہے، تو پھر پوچھا، فرمایا کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ نوافل کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ خود بیٹھ کر جو ہے پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ تم میں سے کون میرے جیسا ہے، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں حدیث کے۔ تو وہ عشاء کے نوافل جو بیٹھ کر پڑھنے کی خصوصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے یہی ہے کہ اگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا جو ہے وہ ثواب ہو جائے گا، تو ثواب کیوں آدھا کریں، پورا ثواب ہی حاصل کریں اور مکمل ہی کھڑے ہو کر ادا کریں۔ لیکن اگر ثواب کی کمی کی تمنا تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن نوافل اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، عشاء کے ہوں یا کوئی بھی نوافل بیٹھ کر پڑھے جا سکتے، اس میں قیام فرض نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے۔ مدثر قادری بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ مجدد کا معنی کیا ہے؟ مجدد جی، مجدد کا معنی تجدید کرنے والا، دین کے اندر جو فتنوں کی وجہ سے خامیاں اور خرابیاں، نئے فتنے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں،
تو ان کو مٹانے کے لیے جو شخص جو ہے وہ ہر صدی کے جو ہے وہ ابتدا میں یا انتہا میں جو آتا ہے اور وہ اس صدی میں ہونے والی دین سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے تو وہ مجدد کہلاتا ہے. پھر اس کی اپنی باقاعدہ شرائط ہیں کہ مجدد وقت جو ہے وہ کون بنتا ہے. ٹھیک ہے. پچھلی صدی کے اندر دیکھیں تو حضور سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہے وہ مجدد ہیں. آپ مجدد تھے اپنے وقت کے اندر. اس سے پہلے اور جو ہے وہ کئی بزرگان دین گزرے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے. اسی طریقے سے جو ہے وہ بادشاہوں کے اندر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ یہ اپنے وقت کے جو ہے وہ مجدد تھے. فتاوی عالمگیری جو ہے وہ جنہوں نے تعلیف کروایا علماء سے, تو یہ بھی اپنے وقت کے مجدد تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے وقت کے مجدد تھے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. سوال یہ پوچھا چاہ رہا ہے کہ قرآن پاک میں سجدے آتے ہیں, ان کو کیسے ادا کیا جائے؟ سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے 14 سجدے ہیں فقہ حنفی کے اندر کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو ویسے قرآن کے اندر 15 جگہوں پر سجدہ لکھا ہوا آئے گا, لیکن 17ویں پارے کے آخری صفحے پر جہاں پر سجدہ ہے وہاں لکھا ہوا عند الشافعی. ٹھیک ہے. تو وہ امام شافعی کے نزدیک ہے. احناف کے نزدیک جو ہے وہ 14 سجدے ہیں. جب آپ تلاوت کریں گے آیت سجدہ کی, آپ خود کریں یا آپ سنیں, تو ایسی صورت میں آپ پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. سجدے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہونا مستحب ہے. کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ آپ سجدے میں چلے جائیں. قیام وغیرہ اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ کو اتنی دیر کھڑے ہونا ہے یا قیام میں کچھ پڑھنا ہے, نہ ہی رکوع ہے. بس اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جو ہے وہ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر تسبیحات پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس کھڑے ہو جائیں, تو یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. جتنی مرتبہ بھی آپ نے جو ہے وہ, جیسے 14 آیتیں ہیں, آپ نے 14 آیتیں سنی ہیں تو 14 سجدے واجب ہوں گے. ہاں, اگر ایک ہی آیت کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بار بار آپ نے جو ہے وہ سنا یا بار بار پڑھا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے کئی مرتبہ سجدہ تلاوت سے متعلق بھی باقاعدہ دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ کیا ہے. آپ اس کو بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں. عرفان بھائی سے سوال یہ ہے کہ ابھی دوپٹے کے حوالے سے آپ نے جواب ارشاد فرمایا, تو میسج میں سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دوپٹہ ٹھیک نہیں ہو پاتا, تو کیا آپ 2 ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, 2 ہاتھ نماز میں استعمال کرنا علماء نے مکروہ کہا ہے. اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. البتہ عمل قلیل کے ذریعے سے دوپٹے کو سیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. عمل قلیل دوپٹے میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ جیسے دیکھیں دوپٹہ اترنا ہے, اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ دوپٹہ اترا تو سر کے بال بھی نظر آنے لگ گئے. اب سر کے بال جو ہے وہ عورت کے لیے ستر عورت میں شامل ہے, جن کو چھپانا جو ہے وہ اس کے اوپر ضروری ہے. تو اب اگر ستر عورت 1/4 سے کم کھلا رہا تو نماز ہو جائے گی, لیکن اگر 1/4 مقدار میں کھلا رہا اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار جو ہے وہ کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اولاً تو عمل قلیل کے ذریعے ایک ہاتھ سے کرے. عمل اگر جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے کرتی ہے لیکن عمل قلیل کے ذریعے سے ہی فوری طور پر چھپا لیتی ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں, کہ اب اگر نہیں چھپائے گی تو پتہ ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی, کیونکہ وہ 1/4 کی مقدار میں کھل گیا ہے. تو پھر اب دونوں ہاتھ سے بھی کر سکتی, لیکن کرے گی عمل قلیل. اگر اس کے کرنے کے اندر عمل کثیر اس نے لگا دیا, عمل کثیر ہو گیا تو بھی جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر یہ کہ بھئی ویسے تو اس کا جو ہے وہ چہرہ اسکارف وغیرہ سے اور بال وغیرہ چھپے ہوئے ہیں اور اوپر سے ویسے ہی جو ہے وہ دوپٹہ لیا ہوا ہے, اب وہ دوپٹہ سرک گیا ہے, تو اب اگر اس دوپٹے سے صدل نہیں ہو رہا, ایک صورت بن جائے گی صدل کی کہ وہ جو ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ لٹک رہا ہو. ٹھیک ہے. تو اگر صدل نہیں ہو رہا تو ایسی صورت کے اندر اس کو دوبارہ سیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے, کیونکہ ستر تو اس کا چھپا ہوا ہے, بال چھپے ہوئے ہیں, تو نماز مکمل کر لے اور پھر بعد میں درست. لیکن پہلے یہ بالکل اچھے انداز سے اس کو اوڑھ لیا جائے تاکہ کھلنے کا چانس نہ رہے. عرفان بھی سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ اس کی صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیہاتوں میں اکثر حفاظ جو ہیں وہ ساری رات جو ہے شبینے کی جو معاملہ ہے اس حوالے سے پوری رات اسپیکر پر قرآن پاک پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, لاؤڈ اسپیکر جو عام طور پر دیہاتوں میں جس طرح آپ نے مثال دی ہے یہ کیا جاتا ہے, کام کے شبینہ پڑھتے ہیں. تو اب دیکھیں اس سلسلے میں علماء نے تصریحاً ممانعت فرمائی ہے کہ اس طرح کرنا کہ لاؤڈ سپیکر پر جناب پورے محلے میں, پوری آبادی میں, کالونی میں آواز پھیل رہی ہے, گھروں میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, اور آوازیں اس طرح گھروں میں جاتی ہیں, لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس طرح پڑھنے کی تو اجازت نہیں دی, بلکہ اس کو کہا کہ یہ ناجائز ہے, گناہ کا کام ہے اس طرح. اور البتہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ چند لوگ بیٹھ جائیں
اور مسجد کے جو اندر کا اسپیکر ہے جس میں مسجد کے 4 دیواری کے اندر ہی آواز محدود رہتی ہے اور چند لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، اب اس اسپیکر کے اندر اگر پڑھا جائے اور سننے والے بھی موجود ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ چند لوگ کیا بالکل ہی کم ہوتے ہیں کہ اسپیکر کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن وہ باہر کا آن کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ شبینہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی آواز آنی چاہیے، تو کچھ نہ کچھ جو کہتے ہیں ان کے کہنے پر ہی آن کر دیا جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ شاید آواز جی آپ فرمائیں۔ اس میں تو یہی ہے کہ اولاً ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اب بعض لوگوں کو جو ہے وہ شوق بھی ہے کہ بھئی سننا ہے، لیکن سننا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو سننا ہے، دوسروں کو تکلیف جو ہے وہ نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو سونے والے کو جو ہے وہ تکلیف نہ دے، اتنی بلند آواز سے تلاوت نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ مطلقاً جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے سے منع کر رہے ہیں ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں، بعض راتیں ہوتی ہیں کہ ان راتوں کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک بہت زیادہ چہل پہل ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، مساجد میں جمع ہوتے ہیں لوگ، شب برات ہے، خاص طور پہ شب برات کے اندر زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں اگر ایک نارمل اسپیکر ہے کہ لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی اور مسجد کے اندر لوگ جمع ہیں اور وہ سن بھی رہے ہیں اور کسی نمازی کے یا سونے والے کی نماز میں خلل واقع نہیں ہو رہا یا سونے والے کی نیند میں خلل واقع نہیں ہو رہا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ حافظ محمد اسماعیل سعیدی فیروزہ سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ تجارت کے بارے میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع کتنا رکھا ہے، کتنا فیصد رہنا چاہیے وہ جائز ہوگا اور کتنا فیصد زیادہ ہو تو ناجائز ہوگا، اس کے بارے میں۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ تاجر حضرات جو ہیں وہ ادھار پر منافع زیادہ لیتے ہیں اور نقد پر تھوڑا لیتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جی، یہ سوال شاید ہمارے پوچھے جانے والے سوالات میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، منافع کتنا، خاص طور پہ ادھار پر کتنا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحت، دین خیر خواہی کا نام۔ ماشاءاللہ۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، خیر خواہی جو ہے وہ سب سے پہلے پیش نظر ہونی چاہیے۔ منافع کی شریعت نے حد مقرر نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ عام سودوں کے اندر ایک سودا ہے مرابحہ، ٹھیک ہے، بے مرابحہ یعنی نفع والی بے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں شرط ہوتی ہے کہ آپ نفع بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ چیز 10 میں خریدی ہے، تمہیں 15 کی بیچ رہا ہوں، یا مجھے یہ چیز 10 کی پڑی ہے اور تمہیں 15 میں، گویا کہ آپ نفع جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس میں تو آپ اتنا ہی نفع لے سکتے ہیں جتنا آپ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بیان کریں 15 اور لیں آپ 20، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یعنی بولیں 10 والی چیز ہے اس کو بولیں کہ میں نے 12 کی لی ہے، جی تو اب کم یعنی جی، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور ایک عام خرید و فروخت ہیں جو نارمل کی جاتی ہیں، تو ان میں کوئی نفع کی پرسنٹیج نہیں ہے کہ بھئی اتنا آپ لے سکتے ہیں۔ ہاں، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، عموماً جھوٹ بولے جاتے نہیں ہے مجھے تو پڑی ہی اتنے میں اور بعد میں اس سے بھی کم میں جو ہے وہ دے دیا، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جھوٹ اور دھوکہ دہی نہیں ہو تو آپ نفع لے سکتے ہیں۔ ہاں، اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ خیر خواہی، اور دوسرا فی زمانہ، بلکہ پرانے زمانوں کی طرف دیکھیں، قانونی پکڑ، کہ قانونی اعتبار سے بعض چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ فکس کر دیے جاتے ہیں اور خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ یا جیل بھگتنی پڑتی ہے یا کوئی بھی سزا جو ہے وہ ملتی ہے، تو خلاف قانون بھی جو ہے وہ نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ سامنے والا آپ کا مسلمان بھائی ہی ہے۔ اگر آپ کم پروفٹ رکھ کر اسے بھی کچھ نفع دے دیں گے اور اس میں نیت بھی یہ کر لیں گے کہ میں کم نفع رکھ کر اس کو دے رہا ہوں تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو مجھے بھی فائدہ ہو، تو انشاءاللہ آپ کے تھوڑے نفع میں بھی ڈھیر ساری برکت ہوگی۔ انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، دونوں مفتیان کرام کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارالافطار سنت کے سلسلے کو دیکھنے، اس کی دوسروں کو ترغیب دلانے، اس میں جو باتیں بیان ہوں اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔